لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. الحديث رواه البخاري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر چار عادتیں موجود ہوں وہ خالص اور پکا منافق ہوتا ہے. اور فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ. اور جس شخص کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک عادت ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقوں والی ایک عادت موجود ہے حتیٰ یدعها یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اور وہ چار عادتیں حضور نے بیان فرمائی وہ یہ ہے اذا اؤتمن خان. حضور نے فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. واذا حدث كذب جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاهد غدر اور جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ اور معاہدہ کرے تو وہ وعدہ خلافی کرے. اور آخری بات فرمائی واذا خاصم فجر اور جب وہ کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکے. دوستو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے گالی کے متعلق کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی یہ اس کے متعلق آخری بات وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکے. دیکھیں جھگڑا جب کسی سے انسان کا ہوتا ہے تو انسان کو بسا اوقات اپنے اوپر قابو نہیں رہتا اور اس سے کئی سارے الفاظ ایسے زبان سے نکل جاتے ہیں جو کئی دفعہ وہ چاہ بھی نہیں رہا ہوتا بعد میں اس کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے. لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں تو منافقت والی ہے. یہ عادت منافقوں والی عادت ہے. اور جو آدمی صحیح حالت میں تقیہ کلام کے طور پہ گالی دے رہا ہو جیسا کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں وہ تقیہ کلام کے طور پہ دوستوں کو مخاطب کریں گے گالیاں دے کے مخاطب کریں گے اور اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف ڈراماز اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے. اس لیے میرے عزیز دوستو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور خاص طور پہ گالی دینا یہ تو منافقوں والی عادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں والا کام ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اور گالی جیسی بدترین چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.